میں ڈیل کر کے گیا تھا جعلی میڈیکل رپورٹوں پہ. میں واپس رسک فری اور گارنٹیوں بھری واپسی ڈیل کر کے آیا ہوں. یہ جو سرنڈر کیا پورا نظام بدبودار نظام ہے, مطلب پھر جو جیسے آپ گٹر کا ڈھکن اٹھاتے ہیں نا تو بدبو کا ہوتا ہے, اسی طرح روزانہ اس نظام سے بدبو. اچھا پھر ایک امید ہو نا کہ الیکشن ہے تو اب اس کے بعد بہتر ہے, اس کے بعد بھی کوئی نہیں بہتری لگ رہی کہ یہ جو الیکشن جس طرح ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد کوئی بہتری. اور مزے کی بات ہے ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا. نواز شریف صاحب انقلابی ہوتے ہیں, شہباز شریف آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, بلاول بھٹو انقلابی ہیں, زرداری صاحب پیچھے ڈھیلے کر. عمران خان کے پاس نہ کوئی زرداری صاحب تھے نہ کوئی شہباز شریف تھے, تو عمران خان یہاں مار کھا. عمران خان کی تو ایک خوبی ہے نا, انتھک ہے, مستقل مزاج ہے, نہ ڈر ہے, اور وہ جو ہے نا کہ ایک اتنی مرتبہ وہ پوری زندگی ہارا ہے کہ اب ہار کا خوف نہیں رہا. الیکشن کے بعد مجھے یہ ملک جو آئینی, عدالتی, معاشی اور سیاسی بحران ہے, یہ اس سے وسط مجھے لگ رہا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, کوئی ایسا طریقہ نکلے کہ ہم نکل جائیں, لیکن بہت وسط ہے. یہ جو بلے والے فیصلے کے بعد مجھے لگ رہا ہے بلاول بھٹو زیادہ فرنٹ پہ ہو رہے ہیں. مجھے شہباز شریف کے چانس زیادہ لگ رہے ہیں, نواز شریف یا مریم صاحبہ کے. مجھے کوئی سرپرائز پیکج بھی لگ رہا ہے. ریلیونٹ عمران خان, ساری سیاست اسی کے گرد گھوم رہی ہے, اینٹی عمران حامی عمران. تو نواز شریف صاحب کی لانچنگ ناکام ہو گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکتاب سے مخاطب ہے ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ. کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک. سردی زیادہ ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے. جوان جہان آدمی, سردی کیوں لگی؟ بھٹی صاحب آپ کا چہرہ بھی اترا ہوا ہے اور میاں صاحب کا بھی کچھ چہرہ اترا ہوا ہے جب تقریر کرتے ہیں, تو یہ کیوں سیم ہوتا جا رہا ہے؟ میرا محبوب قائد ہے, ظاہر ہے میں تو اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی چل رہا ہوں نا. جب وہ خوش ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں, ان کا چہرہ اترتا ہے میرا اتر جاتا ہے. میاں صاحب کا کیوں اترا ہوا ہے؟ میاں صاحب کیا کریں؟ مقصد آپ میاں صاحب کے چہرے پہ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب ہم چاہتے ہیں 10 منٹ کی تقریر نہ ہو, تقریر لمبی ہو, ہمیں دکھائے جائیں سبز باغ دکھائے جائیں, ہمیں بتایا جائے بہت ساری چیزوں کے بارے میں, ہمیں تاریخ بتائی جائے, ہمیں بتایا جائے میاں صاحب کو کیوں نکالا تھا, کیا ہوا تھا. آپ اس قابل ہیں کہ میاں صاحب آپ کو بتائیں؟ قابلیت کیا ہے پھر؟ مطلب آپ اس قابل ہیں, بھیڑ بکری ہیں, آپ کی للو پنجو ہیں, آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ یہ ملک میاں صاحب کا خواہ مخواہ, اس میں آپ کو کیوں بتائیں میاں صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کو کیوں بتائیں کہ وہ ابھی بھی ان کے اترے ہوئے چہرے کی ہونے کے باوجود آپ کے چہرے سے زیادہ چمک ہے ان کے چہرے, تو آپ کو کیوں بتائیں؟ یہ کوئی مغرب, امریکہ, برطانیہ, یورپ تھوڑی ہے جہاں جواب دیں وہ کسی کو. بادشاہ ہیں میرے محبوب قائد. آپ کو کسی نے بتایا تھا جب ڈاکٹر فیصل ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ان کو سی آف کرنے آیا تھا کہ اشتہاری اور ایک مجرم کو؟ نہیں بتایا تھا. وہ تنخواہ کس سے لیتا ہے وہ ڈاکٹر فیصل؟ ہمارے پیسوں سے, جی, ٹیکسوں سے. جب سعودی عرب کا سفارت خانہ, پاکستانی سفارت خانہ وی آئی پی پروٹوکول دے رہا تھا ایک اشتہاری اور مجرم کو, اس وقت تک جب یو ای کا دے رہا تھا, جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ہو رہے تھے, جب شاہی قلعے کے لان میں 10-15 ڈشوں والی ہائی ٹی چل رہی تھی, جب پولیس انتظامیہ وفاقی حکومت پنجاب حکومت سلام ٹھوک رہی تھی, کسی نے آپ سے پوچھا؟ جب بنا پیش ہوئے توشہ خانہ میں ان کے وارنٹ ختم ہو گئے, جب بنا پیش ہوئے ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی, جب 11 سماعتوں میں وہ دھل دھلا کے باہر آ گئے, جب ان کے لیے نااہلی ختم کرنے کے لیے اشتہار چھپے اخباروں میں, جب ان کی نااہلی ختم کے لیے فائز عیسیٰ قاضی صاحب اسلام کو لے آئے کہ تایات نااہلی اسلام کے خلاف, آپ کو کسی نے پوچھا؟ کون پوچھتا ہے بھائی آپ ہو کون؟ ہمیں بتاؤ جی, ہمیں بتاؤ جی. کیوں بتائیں میاں صاحب؟ چہرہ اترا ہوا ہے تو اترا ہوا, یعنی اتنی ساری نوازشات کے باوجود بھی اگر چہرہ اترا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اور مانگ رہے تھے. اب پہلا آپ کا یہ ہے کہ میں نے کہا آپ کو کیوں بتا, آپ کی کیا حیثیت؟ ختم ہو گیا حیثیت, جس میں بھی ہوں, کیونکہ میں میاں صاحب کا ذرا فیورٹ ہوں, تو اس لیے تھوڑے مجھ سے اوپر ہیں, آپ سے بہتر ہوں, آپ ذرا نیچے ہو. دوسرا ہے کہ میاں صاحب ایک تو کیوں بتائیں, دوسرا کیا کہیں کہ میں 4 ہفتوں کے لیے گیا تھا, 4 سال رہ کے آیا ہوں, میں ڈیل کر کے گیا تھا جعلی میڈیکل رپورٹوں پہ, میں واپس رسک فری اور گارنٹیوں بھری واپسی ڈیل کر کے آیا ہوں, اور میری کوئی ایک لندن میں ملاقاتیں بھی تھیں, اور میں واپس آیا ہوں, اور یہ سب کچھ سیٹ تھا, اسی طرح ہی ہونا تھا. یہ جو سرنڈر کیا پورا نظام, بدبودار نظام ہے, مطلب پھر جو جیسے آپ گٹر کا ڈھکن اٹھاتے ہیں نا تو بدبو کا ہوتا ہے, اسی طرح روزانہ اس نظام سے بدبو اٹھتی ہے. نظام بچا ہے؟ ہاں ہے.
ان کے لیے ہے جو نظام کو چلاتے ہیں. اب بٹی صاحب اس سے پہلے آپ تاریخ سے واقف، اس سے پہلے نظام اتنا ایکسپوز ہوا جتنا اب کھل کر سامنے آ گیا ہے؟ نہیں. پہلی دفعہ اتنا ایکسپوز جی ہوا. جی. تو یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں میرے جیسے، آپ تو ہاں تھوڑے سے اوپر ہیں، ہاں. تو ہم تو دیکھ چکے ہیں، ہم جی تو اس کی بدبو محسوس کر رہے ہیں. جی جی. تو پھر ہم کیا کریں 8 تاریخ کو؟ آپ کو ہمیشہ سے ہی آپ اسی بدبودار میں تھے، آپ کو پہلے فیل نہیں ہوتی تھی، آپ تھوڑی سی فیل ہونے لگ گئی، کوئی بات ہے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پھر؟ ہاں کوئی حل نہیں ہے گٹر کو صاف کرنے کا؟ اور نہیں، ہاں، یہ گندا ہی رہے گا، اسی میں ہی رہنا ہے آپ. گٹر میں ہی رہنا. ہاں. اب پہلی بات ہے میاں صاحب کہیں کیا، دوسری بات ہے میاں صاحب کو کہنے کی کوئی ضرورت ہے. ملک کی سب سے بڑی جماعت، مقبول ترین جماعت جو تصور کی جا رہی تھی، اس کو پھاڑ کے پھینک دیا سر، اس کو فائز سائڈ عیسیٰ قاضی صاحب کے 3 رکنی بینچ نے جو ایک سیاہ ترین فیصلہ آیا، میں. اور انہوں نے یعنی الیکشن ایکٹ آئین پر بھاری پڑا. 14 ووٹ جو اکبر ایس بابر ٹائپ کروڑوں ووٹر پر بھاری پڑے، اور انہوں نے نہ صرف جمہوریت جو ڈبہ بند ہے، نہ صرف ووٹ کی عزت، نہ صرف الیکشن، نہ صرف طریق انصاف، بلکہ سپریم کورٹ کی رئیسی ساکھ کو بھی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا اس فیصلے میں 3 رکنی بینچ نے. تو اس کے بعد تو اب ہرا کون؟ سپریم کورٹ ہاری یا قاضی بھی آ گیا؟ میرا خیال ہے دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ آپ فیصلوں پہ کریں اور ججز پہ نہ کریں، ذات پہ نہ جائیں. میرا خیال ہے نظام عدل ہار گیا ہے اور سرنڈر کیا ہے نیب نے، نظام عدل نے، نظام انصاف نے، ہماری عدالتوں نے. ہم اور ایک مرتبہ پھر پتہ چلا ہے کہ یہ ملک ایک طبقہ اشرافیہ کا ہے، خاص طبقے کا ہے، طاقتوروں کا ہے، ہمارا کچھ بھی اچھا بھٹی زیادہ مایوس ہے؟ نہیں. ہاں، ہوپفل ہے. ہاں مایوس نہیں ہوں، ہاں، لیکن یہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ کہ پہلے فیل ہوتا تھا کہ اگلا جو موڑ آئے گا نا اس کے بعد آسانی بہتری ہے، اگلا موڑ آئے گا اس کے بعد بہتری، اگلا موڑ. اب آپ میرے سامنے آئین ٹوٹ گیا، جو یہ سارے جو لبرل اور سو کالڈ روشن خیال کہتے تھے کہ آئین مقدم ہوتا ہے، ٹوٹ گیا. سپریم کورٹ مقدم ہوتی ہے، اس کے اٹھا کے اس کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک. پارلیمنٹ مقدس ہوتی ہے، اس کو تماشا بنا دیا، راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر اور وغیرہ وغیرہ. اب نگران حکومت غیر آئینی یہ ہو گیا. اس کے بعد اب الیکشن ہے. اچھا پھر ایک امید ہو نا کہ الیکشن ہے تو اب اس کے بعد بہتر ہے. اس کے بعد بھی کوئی نہیں بہتری لگ رہی کہ یہ جو الیکشن جس طرح ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد کوئی بہتری. اور مزے کی بات ہے ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا، سب اپنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کے لیے سیف سمجھتے اس ملک کو؟ دیکھیں میرے اور میرے بچوں کا یہ ہماری پہچان ہے، آخری آرام. میرے 7 نسلوں کی ادھر قبریں ہیں، اسی میں مرنا ہے، اسی میں جینا ہے. لیکن واقعی یار سم ٹائم جب میں فیل کرتا ہوں کہ میں تو کہیں نہیں جا سکتا، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس گٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ جو حسن نثار صاحب ایک فقرہ کہتے ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں نہ کہا کریں. وہ کہتے ہیں کیسی اس گٹر تو باہر نہیں جا سکتے. میں کہتا ہوں نہیں، یہ باغ ہے، خوشبوئیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. لیکن بچوں کے لیے ہم اپنے لیے نہیں کر رہا، ہر بچے کے لیے ہم نے پاکستان رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. ایون بولنے کے قابل نہیں چھوڑا، بات کرنے کے کسی چیز کے بھی قابل نہیں چھوڑا. سر ایک مسئلہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے آپ کا سارا تجزیہ ٹھیک ہے، لیکن جب میں رپورٹنگ کرتا ہوں، جب میں اور آپ بات چیت کرتے ہیں تو ایک قیدی ہے سر، وہ قیدی آج بھی آوازیں لگا رہا ہے، وہ قیدی آج بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ قیدی آج بھی کہہ رہا ہے کہ تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو. یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے، یہاں سے ایک نئی تشریح شروع ہوتی ہے. بٹی صاحب اس تشریح کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کی آپ غالباً بات کر رہے ہوں گے جی، ورنہ تو 116 جیلوں میں کوئی 1.25 لاکھ قیدی اور بھی ہے، تو اور جن کے حیرت انگیز طور پہ ان کو ووٹ کی بھی سہولت نہیں ہے. تو عمران خان میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے بہت پسند ہے، اس وجہ سے کہ وہ پہلے 50% میں کامیاب ہو گیا، اس نے یہ سٹیٹس کو توڑ دیا. جس رستے سے بھی آیا، یہ سارے پروجیکٹ تھے، سارے جو بھی تھا، بھٹو پروجیکٹ، نواز شریف پروجیکٹ، اگر آپ عمران خان کو پروجیکٹ کہتے ہیں تو اس نے سٹیٹس کو توڑا. دوسرے میں آ کے مجھے جب عمران خان نے فرا گجر، عثمان بزدار، پاک پتن کے مانیکاز اور ان بزداروں، مانیکاز، گجروں کے حوالے کیا، دوسرے میں آ کے جب وہ سارے وہی جو بھاگ گئے، پہلی فرصت میں ہی بھاگ گئے، ان کے حوالے کیا، تو اس وقت مجھے پہلا ہلکا سا ہوا کہ نہیں. اور پھر جب عمران خان کی سٹرینتھ ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے،
روایتی سیاستدان جو جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹا، منافقت، دبدبہ، وہ جو غلطی کرتا ہے مان لیتا ہے کہ میں نے مشرف کا ریفرنڈم میں ساتھ دیا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں فائز عیسیٰ قاضی کے خلاف ریفرنس لایا، معذرت چاہتا ہوں، ایکسٹینشن دی، میں نے ایکسٹینشن دی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ایسی حکومتیں نہیں بنانی چاہیے تھی، کنٹرولڈ حکومت لی، میں معذرت چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. 7 غلطیاں اس نے مانی، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا، مجھے لگا کہ سیاستدان یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں دوسرے جو ہے، ان کے نواز شریف صاحب انقلابی ہوتے ہیں، شہباز شریف آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، بلاول بھٹو انقلابی ہیں، زرداری صاحب پیچھے ڈھیلیں کر رہے ہیں. عمران خان کے پاس نہ کوئی زرداری صاحب تھے، نہ کوئی شہباز شریف تھے، تو عمران خان یہاں مار کھا گیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جب میں آج اس وقت ہو سکتا ہے ہمیں صحیح لگ رہا ہو، ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہوں، ماننا چاہیے، لیکن غلطی ہو گئی عمران خان صاحب سے اور ان سارے لوگوں سے کہ قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی اسمبلیاں توڑنا اور فوج سے لڑائی. میرا خیال ہے فوج کو انہیں میر جعفر میر صادق نہیں کہنا چاہیے تھا. فوج سے ڈرٹی، ہیری، نیوٹرل اور 9 مئی نہ ہوتا تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. آپ سوچئے، مجھے ایک مسلم لیگی ملا جو نواز شریف کے بعد جو سب سے، اوصف شریف کے بعد سب سے بڑا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا. اس نے کہا جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ عمران خان صاحب نے خود اپنے ساتھ کیا، اور اگر عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے نہ نکلتے، صوبائی حکومتیں نہ توڑتے، گھر بیٹھ جاتے، تو ہم جب بھی ہارتے الیکشن میں عمران خان سے ہارنے آتے، ہمارا ککھ نہیں رہ گیا تھا. یہ اس طرح، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہمارا ککھ نہیں رہ گیا تھا. تو غلطیاں ہوئی، سیاسی غلطیاں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اچھی بات ہے کہ کھڑا ہوا ہے. اب کوئی بہرحال اسٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ جو محمد زبیر صاحب ہیں وہ کچھ اور بھی کہانی سناتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے 2019 میں بھی ان سے کانٹیکٹ کیا. حامد میر صاحب اپنے ولاگ میں کہتے ہیں خان کو وزیر اعظم بننے ہی نہیں دینا تھا اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے. پھر خان کہتا ہے کہ میری پیٹ میں چھرا گھونپا گیا، ایک پیج سے میں پیچھے نہیں ہٹا، وہاں سے دوسری طرف سے پیچھے ہٹا گیا. بھٹی صاحب، بہت ساری کہانی ہے جو کھل کر سامنے آ گئی ہے، لیکن بعضوں کا بندہ بات بھی نہیں کر سکتا کہ شاید دونوں طرف سے بہت زیادہ ہوا. نہیں سر، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جعلی میڈیکل رپورٹوں پہ گئے. 2019 میں مسلم لیگ نون سے رابطہ ہو گیا کہ پہلے پنجاب لے لیں، پھر مرکز لیں. عمران خان کی حکومت تھی، لیکن مولانا صاحب جن فیض سے ڈیل کر کے دھرنا کال آف کر گئے. زرداری صاحب، عمران خان کی حکومت تھی، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارمولہ بنانے والے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کراؤ. پھر ایم کیو ایم، پھر سارا نیوٹرل ہونا، ان کا واپس جانا، سب کچھ ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ میں اب ہم نے یعنی عمران خان صاحب کی جگہ انہوں نے کیا غلطیاں کی؟ انہوں نے تو کی، کسی نے تو نہیں کہا نا کہ آپ قومی اسمبلی سے نکل جائیں. لیکن بٹی صاحب دیٹ واز اے سیاسی موو، یہ ایک پولیٹیکل موو تھی نا. کوئی غیر آئینی نہیں ہے، کوئی غیر قانونی نہیں. اچھا، پھر خان کا قصور یہ بھی ہے کہ وہ آئین کے اوپر بہت زیادہ یقین کر گیا. نہیں سر، یہ تو ان کو پرویز الہی نے 7 پوائنٹ بتائے. یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، 4 مرتبہ محمد سلائی اور پرویز الہی ملے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیے گا. انہوں نے کہا پوچھا کیوں؟ بنی گل ہے، میں سارے 90 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں زیادہ نہیں بتاتا، 3 صرف بتاتا ہوں، میں اکثر بتاتا ہوں. اور یہ ہم سارے جو سیاست والے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کہ جو سیاست میں رہتے ہیں نا، اس والی سیاست میں ان کو پتا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ عمران خان صاحب نے پوچھا. انہوں نے کہا مجھے یہ میرے قانون دان کہتے ہیں آئین کے مطابق ان کو 90 دن میں الیکشن کرانا پڑیں گے، یہ کیسے بھاگ ہی نہیں سکتے، یہ کہاں جائیں گے، سپریم کورٹ اوپر ہے، وہ ان کو نہیں کرنے ہی نہیں دے گی. تو انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دی، آپ کو کیا یقین ہے کہ نگران حکومتیں غیر جانبدار ہوں؟ دیکھ لیں اب. اچھا، انہوں نے دوسرا انہوں نے کہا اگر ہم نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دی، آپ کو کیا یقین ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ آج تک نہیں ہوئی. ہاں. تیسرا انہوں نے کہا اگر ہم نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دی، عمران خان صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے مقدمے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، چھاپے ہوں گے، مار کٹائیاں ہوں گی، جو میں دیکھ رہا ہوں. ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور آج دیکھ لیں، چھپنے کی جگہ نہیں ہے. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے. وہ قومی اسمبلی میں ان کو حق ہے کہ وہ اندر بیٹھیں یا ریزائن کر جائیں. حکومتیں ان کی ہیں، ان کو حق حاصل ہے. جب حکومتیں وہ توڑتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن کروانا چاہیے تھا. یعنی خان آئینی کام کر کے بھی غلطی کر گیا، اور وہ جنہوں نے اللیگل کام کیا. بھٹی صاحب، مسئلہ یہ ہے نہیں لیکن سر نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاست نے ٹریپ میں آ گیا کہ آپ نظام میں سوچئے قومی اسمبلی میں عمران خان اپوزیشن لیڈر ہوتا، جی،
اور 125 کے قریب راجہ ریاض اینڈ گروپ نکال بھی دے 125 سیٹیں اس کی ہوتی, دونوں صوبائی حکومتیں اس کی ہوتی, جی بی اور آزاد کشمیر جب یہ گئیں تو پھر وہ بھی چلے گئی, یہ ہوتی, تو یہ اس طرح یہ آج وہ اڈیالہ جیل میں ہوتا نہیں. وہ حکومت ہی اس وقت نہیں چل رہی تھی, وہ حکومت اس وقت نہ چل پاتی, ایون این آر اوز نہ ملتے, پروسیس ہی آگے نہ, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اب جو صورتحال ہے بٹی صاحب, انڈیپینڈنٹ ہے جی, باہر نکلے ہوئے, کسی کے پاس بینگن ہے, کسی کے پاس کڑچی ہے, کسی کے پاس کچھ ہے. اب بھی خان بڑا ہوپفل ہے, امید اس نے جگائی ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہم لے جائیں گے گیم. سر عمران خان کی تو ایک خوبی ہے نا, انتھک ہے, مستقل مزاج ہے, نہ ڈر ہے, اور وہ جو ہے نا کہ ایک اتنی مرتبہ وہ پوری زندگی ہارا ہے کہ اب ہار کا خوف نہیں رہا. جب وہ گیم کھیلتا کپتان تھا یا ایز اے کرکٹر, اتنی مرتبہ ہارا ہے, اور اتنے مخالف کراؤڈ میں کھیلتا رہا ہے کہ اسٹیڈیم بھرے ہوتے تھے مخالف, لیکن کھیلتا رہا ہے آخری بال تک کہ ابھی ابھی ابھی. وہ تو اس کا ایک مزاج ہے نا, اس کو تو چھوڑ دیں. اب صورتحال مجھے لگ رہی ہے, سلمان اکرم راجہ بڑا ہوپفل ہے کہ ہم چونکہ ووٹ دیے ہیں, پلان اے فیل ہو گیا, آپ کو پتا ہے پلان اے کیا تھا, بلے کے ذریعے الیکشن کرنا. پلان بی فیل ہو گیا کہ بلے باز یعنی کسی سے مرجر کر لیں. پلان سی تھا ہے کہ اب ہم یہ جو سارے امیدوار ہیں یہ چونکہ تحریک انصاف کے ہیں, تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے ان کے پاس, یہ آزاد جو ہیں, اور تحریک انصاف رجسٹرڈ ہے ابھی بھی الیکشن میں, تو وہ اب سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت سے فیصلہ لے لیں گے کہ یہ آزاد نہیں ہوں گے. اور ایک پلان سی ہے کہ ساروں سے حلف قرآن پہ لیں کہ وہ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے. اب یہ ہے پازیٹیو سائیڈ. نیگیٹو سائیڈ کیا ہے کہ ایک الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوا ہے جو اسلام آباد میں سنا جا رہا ہے, ممنوع فنڈنگ کیس تحریک انصاف کا پڑا ہوا ہے. اس میں ممنوع فنڈنگ تقریباً وہ ثابت کر چکا ہے الیکشن کمیشن, یعنی وہ فیصلہ آ جائے گا. اب ممنوع فنڈنگ میں جب وہ فنڈنگ ممنوع جو ہے وہ ضبط کرے گا تو پھر وفاقی حکومت کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دے. ایک یہ پلس رات بھی عبور ہوا. تو دوسرا ہے نگران حکومت نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی ہے 9 مئی کے حوالے سے, وہ سفارشات دے گی, وہ اگلی حکومت کو سفارشات دے گی, تو اس پہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے گی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پابندی لگ گئی تو نئی جماعت نئے سرے سے آ جائے گی. تو اب نقصان کیا ہوا, اقلیتی سیٹیں ان کو نہیں ملیں گی, خواتین کی سیٹیں ان کو نہیں ملیں, مخصوص وہ سیٹیں ان کو نہیں ملیں, سینٹ کی سیٹیں جو 50 سینیٹر وہ نہیں ملیں گے, اور جہانگیر ترین صاحب کا جہاز چلے گا, اور زرداری صاحب کی ویلنگ ڈیلنگ چلے گی, اور جو پریشر اور دباؤ ہے وہ چلے گا. اب مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ میں تو فائز عیسیٰ قاضی اپنی سپریم کورٹ پہ اعتبار کرتا ہوں, الیکشن کمیشن کا 75 سالہ تاریخ کا سب سے جانبدارانہ فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے اور متنازع فیصلوں والا الیکشن, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راجہ ریاض صاحب اتنے دور اندیش کیسے ہو گئے کہ اگست میں کہہ رہے ہیں کہ بلہ نہیں ہوگا, پھر نہیں ہوتا بلہ. فیصل وارڈا صاحب اتنے کیسے جہاں دیدہ ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں بلہ بھی نہیں ہوگا, الیکٹیبلز اور آزاد کردار ادا کریں گے, اہم کردار ادا کریں گے, اور یہ 1.5 سال حکومت چلے گی. اب یہ دیکھیں, اور پھر اس کے بعد مجھے آپ فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں اتھینٹک لکھ لیں کہ جیتیں گے وہی تحریک انصاف کے جو یہ کمٹمنٹ کریں گے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی یا کسی میں جائیں گے. تو اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب کی جو ہوپ ہے, جو کھڑا رہنا ہے, جو انت تک وہ ہے, جو مستقل مزاج ہے, میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا, لیکن جب اس طرف کی گراؤنڈ ریئلٹیز میں دیکھتا ہوں تو پھر تو مجھے کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی. تو مشکل ہے, اب تو بالکل ہی وہ اوپن منڈی لگے گی, ہارس ٹریڈنگ ہوگی. لیکن یہ تو بہت میسو کولیپس ہو جائے گا بٹی صاحب, پھر جتنا کولیپس ہو چکا ہے نظام, جتنا بہانہ ہو چکا ہے, یہ تو اس سے بڑا کولیپس ہوگا جو کہ آنے والا ہے. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ الیکشن کے بعد مجھے یہ ملک جو آئینی, عدالتی, معاشی اور سیاسی بحران میں ہے, یہ اس سے وسٹ مجھے لگ رہا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, کوئی ایسا طریقہ نکلے کہ ہم نکل جائیں, لیکن بہت وسٹ ہے. اور پھر وہی بات کہ میاں صاحب کہیں گے کیا, جو آپ کہہ رہے ہیں منہ اترا ہوا ہے, کہیں کیا, بتائیں کیا, اور دوسری بات ان کے پاس ہے کیا. ان کے پاس 2 چیزیں ہوتی تھیں, ایک دھانسو قسم کا بیانیہ, وہ دفنا چکے, ایک کہ ہم تجربہ کار ہیں, پیپلز پارٹی کو کارکردگی کوئی نہیں, عمران خان نکم ہے, وہ 16 مہینے میں ایکسپوز ہو چکے, تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں. اور تیسرا سنا جا رہا ہے کہ گل ہو گئی, ساڈی گل ہو گئی ہے والا معاملہ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے, سنا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ جو بلے والے فیصلے کے بعد مجھے لگ رہا ہے بلاول بھٹو زیادہ فرنٹ فٹ پہ ہو رہے ہیں. مجھے شہباز شریف بھی کے چانس زیادہ لگ رہے ہیں, نواز شریف یا مریم صاحبہ کے, مجھے کوئی سرپرائز پیکج بھی لگ رہا ہے.
یعنی کلیئر نہیں ہے آپ؟ ہاں اس پہلے کلیئر تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم، اب ڈاؤٹ فل ہو گیا. کیا پاکستان کے اندر کوئی انالسٹ، کوئی تجزیہ کار، کوئی دور اندیش، کوئی وہ طوطے دکھانے والا، کوئی ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والا، کوئی کلیئر ہے اس وقت کی چیزیں کدھر جا رہی ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ تجزیہ ہو سکتا ہے، ہاں اگر اب میرے پاس کوئی علم ہو، غائب کا علم تو اللہ کو پتا ہے، لیکن اگر میرے پاس کوئی ویسے دنیا کا کوئی ایسا علم ہو کہ میں دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہوں تو ایک تو ڈیفرنٹ سٹوری ہے. لیکن کسی اس کے پیچھے بھی میں ناکام ہوں، کیونکہ دیوار کے پیچھے جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، اس کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے. تو ابھی کچھ طے ہوا ہی نہیں، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ڈے ٹو ڈے مینج ہو رہا ہے سارا کچھ. پنڈی میں جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے وہاں سے چیزیں کلیئر ہیں؟ پنڈی والے 3 چیزوں پہ فوکس کر کے بیٹھے اور اللہ کرے وہ کر جائے، میں تو ان کے ساتھ ہوں. ایک تو وہ جو مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، دوسرا جو غیر ملکی تارکین وطن انہیں نکالنا ہے، اور تیسرا جو بزنس کونسل اور سرمایہ کاری ہے. اس کے علاوہ 9 مئی ہے اور ظاہر ہے 9 مئی کے حوالے سے وہ جو کچھ چل رہا ہے، اور میں تو اب یہ درخواست کر کر کے تھک گیا ہوں کہ آپ کسی 9 مئی کے بندے کو نہ چھوڑیں، لیکن پوری تحریک انصاف اس میں ملوث نہیں تھی. تحریک انصاف کروڑوں لوگوں کی جماعت ہے، تو یہ وہ مینج نہیں ہو پا رہے. اور دوسری بات ہے نواز شریف واپس آ گئے، ان کی واپسی نہیں ہو پائی. وہ واپس آ گئے، ان کی واپسی نہیں ہو پائی، ان کی لانچنگ ناکام ہو گئی ہے. یعنی جلا وطنی میں نواز شریف صاحب ابھی بھی؟ ہاں جلا ابھی بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ابھی سارے ارریلیونٹ ہے نا. مولانا صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، ریلیونٹ عمران خان ہے. ساری سیاست اسی کے گرد گھوم رہی ہے نا، اینٹی عمران حامی عمران. تو نواز شریف صاحب کی لانچنگ ناکام ہو گئی ہے. تو یہ بڑا ایک کنسرن ہے کہ ایسا سوچا نہیں گیا تھا. مسلم لیگ نون والے خود بھی پریشان ہیں کہ کیا کریں. ہاں کہ کیا کہ یہ آخری پتہ تھا چل گئے تھے. وہ تو کہتے ہیں نواز شریف آئے گا، خوشحالی لائے گا، لگ پتہ جائے گا. تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور اسی کے اوپر اتنے گل ہو گئی ہے، وہ بھی اسی کے اوپر بیس کر رہا تھا. اور وہ تو ہاں سر مشکل وقت میں اب میں تو کہتا ہوں کسی ایک بندے کے بس کی، کسی ایک پارٹی کے بس کا بات یہ ملک نہیں رہا. اب ساروں سٹیک ہولڈرز کو ساروں کو بیٹھنا پڑے گا. بہت شکریہ بٹی صاحب، تھینک یو. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.